دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اب حضرت انسان کو زمین کے اوپر اتارا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات انسانیت کو سمجھا دی گئی کہ اب تم نے زمین کے اوپر جانا ہے، اور یہ مضمون یاد کر لو کہ زمین کے اوپر تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ جو ہدایت ہوگی اللہ کی کتابوں کی صورت میں اور اللہ کے انبیاء کی صورت میں، یہ ہدایت اللہ رب العالمین ضرور بھیجے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات سمجھا دی کہ جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، میری کتاب کے اوپر ایمان لائے، اس کے اوپر عمل کیا، اور میرے نبی کی پیروی کی، اس کے اوپر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کی، تو یہ ایمان لانے والے، یہ عمل کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں میرا اعلان یہ ہے کہ یہ گم کردہ راہ نہ ہوں گے، یہ گمراہ نہ ہوں گے، یہ جنت کے راہ کے راہی ہوں گے، ولا یشقا، اور یہ بے نصیب بھی نہیں ہوں گے، یہ با نصیب ہوں گے، یہ بدبخت نہیں ہوں گے، یہ خوش بخت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، لوگو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اللہ کی ہدایت آئے گی، ضرور آئے گی، اور آتی رہی ہے، اور ہمارے پاس بھی ہے قرآن کی صورت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اب جو بھی قرآن و سنت کو اپنائے گا، عمل کرے گا، لا یضل، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو وہ یضل، گمراہ بھی ہے، اور وہ یشقا، وہ بدبخت بھی ہے۔ آخرت کے اندر اس کے لیے دوزخ کی صورت میں بدبختی ہوگی۔ ومن اعرض عن ذکری، اب یہ بات ہے کہ ہدایت تمہارے پاس آئے گی، تو جس نے قبول کیا اس کے بارے میں تو فرما دیا کہ وہ راہ ہدایت کے اوپر ہے، کامیاب ہے۔ اب جو ہدایت سے منہ موڑے گا، اللہ کے انبیاء سے منہ موڑے گا، اللہ کی کتاب سے منہ موڑے گا، تو اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ ومن اعرض، جس نے اعراض کیا، عن ذکری، میرے ذکر سے، تو ذکر سے ایک مراد اللہ کی کتاب بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کا دین۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑ لیا، منہ موڑنے سے علماء نے دو مراد لیے ہیں، نمبر ایک ایمان نہ لانا، یہ بھی منہ موڑنا ہے، اور نمبر دو عمل نہ کرنا، یہ بھی منہ موڑنا ہے۔ تو جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ دنیا کے اندر اس کے لیے سزا ہوگی۔ آخرت کی سزا تو ایمان نہ لانے کی صورت میں دوزخ ہے، جس کا ذکر آئندہ کی آیات میں آ رہا ہے۔ جو آدمی قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو فرمایا فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ علماء نے معیشت تنگ ہو جانے سے ایک مراد یہ لکھا ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہوں گے، گزران کم ہوگا، معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کی زندگی کا گزارا مشکل ہوگا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ قلق کا، بے چینی کا، اضطراب کا، بے سکونی کا شکار ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کروڑپتی بھی جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو وہ بھی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے امیر ممالک کے لوگوں کے اوپر بھی آپ غور کریں تو آپ کو خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان کی زندگیوں کے اوپر تحقیق کریں تو بہت پیسہ ہونے کے باوجود بھی رات کو نیند کی گولیاں لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ فرما دیا کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا سکون چھن جائے گا۔ اس لیے کہ سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے اوپر عمل کرنے میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ آگاہ ہو جائے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اب یہ تو پہلا نقصان ظاہر ہوا، جو ذکر کے اوپر عمل نہیں کرے گا، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا، دنیا کے اندر اس کا گزران مشکل ہو جائے گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اور دوسرا، یہ جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہے تو یہ کیسے قبر سے اٹھایا جائے گا؟ قبر سے اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر تو اس کو بہت کچھ نظر آتا تھا، نظر اس کی بڑی چلتی تھی، قبر سے یہ ابتداءً اندھا اٹھایا جائے گا، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ٹھوکریں کھائے گا
اٹھے گا، گرے گا، پھر آگے چلے گا اور پھر یہ سوال بھی کرے گا کہ اے میرے رب، مجھ کو تو نے کیوں اندھا اٹھا دیا؟ میں تو دنیا کے اندر بڑا دیکھتا پالتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو جواب دیا جائے گا کہ آج تجھے اس لیے اندھا اٹھایا گیا کہ دنیا کے اندر میری آیات تمہارے پاس آتی تھیں اور تو میری آیات سے اندھا بن گیا تھا، اور تو بہت کچھ تو دیکھتا تھا لیکن میری آیات کو نہیں دیکھتا تھا، ان کے اوپر ایمان نہیں لاتا تھا، ان کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح آج تجھ کو بھی اپنی رحمت سے بلا دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو جو آخرت کا دن ہے